اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا میرا لیکچر کامیابی کے لیے ہے۔ ہمارا اسٹوڈنٹ محنت تو کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ وائی؟ بیٹا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو مٹا دو، فخر، غرور، تکبر، یہ چیز ایک اسٹوڈنٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ کامیابی ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو خاموشی سے محنت کرتا ہے۔ خاموشی سے محنت کرو۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے میں آپ کو راز بتاؤں گا جو میرے تجربے کا نچوڑ ہے۔ مایوسی، وہ انسان جو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو مایوس نہیں ہونا، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کچھ کر لیں گے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اونچ نیچ، آتے رہتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو صبر سے محنت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ۔ نمبر 3، عاجزی۔ مٹ جاؤ، عاجزی اختیار کر لو۔ اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے عاجز بندے بن جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اور دنیا میں لوگوں کے سامنے تکبر، غرور مت کرو، مٹے ہوئے بن جاؤ، پھر تو آپ کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد میں دوں گا محنت کو۔ چوتھا نمبر سخت محنت۔ جب آپ میں یہ تینوں چاروں چیزیں پائی جاتی ہوں گی، پھر بندہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور پھر محنت کے ساتھ دعائیں لینی ہیں۔ دعائیں کس سے لینی ہیں؟ والدین سے، اساتذہ سے۔ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کے کام آؤ، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرو، ان سے دعائیں لو۔ اپنے اساتذہ سے دعائیں لو، استاد کا احترام کرو، ہمیشہ استاد کے سامنے دھیمے لہجے میں بات کرو۔ لیکن آج جس طرح کا دور چل رہا ہے، استاد کا احترام بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ میں ایک واقعہ، اشفاق احمد بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹلی میں ایز اے پروفیسر کام کر رہا تھا۔ تو میں ایک دن اپنے کالج کے لیے نکلا، اپنی گاڑی میں تھا، دیر ہو رہی تھی، راستے میں اشارہ بند تھا، میں نے اشارے کو فالو نہیں کیا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا دی، اور گاڑی آگے بڑھا دی، اور پھر پولیس والے کو دیکھ کے ذرا منہ چوک سے تاؤ بھی دے دیا۔ تو میں تو چلا گیا کالج، پیچھے میرے سمن آ گئے۔ جس مکان میں رہتا تھا 2 بوڑھی عورتیں تھیں، ان کے گھر ایز اے پیئنگ گیسٹ رہ رہا تھا۔ تو جب میں وہاں پہ واپسی پہنچا تو میرے سمن ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ یوں کمرے میں ایک ادھر چکر لگا رہی تھی، ایک ادھر چکر لگا رہی تھی۔ یعنی اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ صرف ایک اشارے کو توڑنا۔ تو بہرحال دوسرے دن میری پیشی تھی، میں کورٹ پہنچا۔ جب میں کورٹ پہنچا، میری باری لگی تو جج نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں پروفیسر ہوں۔ جج کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ۔ میری چیئر اپنی چیئر کے ساتھ ڈلوائی، بڑے مؤدبانہ لہجے میں
مجھ سے کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور جتنا میرا جرمانہ بنتا تھا وہ مجھ سے لیا، اور جج نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور مجھے باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے خود آیا، اور پوری عوام جو پیچھے بیٹھی تھی وہ چھوڑنے کے لیے آئی۔ یہ ہوتی ہے ترقی یافتہ قومیں، یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں جو اپنے ٹیچر کا احترام کرتی ہیں اور پھر کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ 5 پوائنٹ اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق